آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آل از ون۔ آج ہم کیسی تیری خود غرضی کے بارے میں بتائیں گے۔ قسط نمبر 10۔ شمشیر مہک کی موت کے بعد اکیلا بیٹھا اس کی تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا باپ دلاور آتا ہے اور اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ بیٹا کب تک بیٹھے رہو گے، تصویروں کو دیکھتے رہو گے، تھک جاؤ گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اب ان تصویروں کے اور یادوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا، اگر یہ بھی نہ رہیں تو میں خود بھی مر جاؤں گا۔ دوسری سائڈ پہ جو کزن ہوتا ہے مہک کا، وہ اپنے چچا کے پاس جاتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں مہک کا ساتھ دیتا تو آج وہ نہ مرتی، اس کا قصوروار میں ہوں۔ اب عتیقہ اوڈو اور دلاور سیٹھ کو دکھاتے ہیں تو عتیقہ اوڈو کو شک پڑتا ہے کہ دلاور نے مہک کو مروایا ہے، تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ نے مہک کو مروایا ہے؟ تو دلاور کہتا ہے کہ میں نے مہک کو نہیں مروایا، میں نے تو صرف اپنے بیٹے کو بچایا ہے۔ اب تیسری سائڈ پہ اس کی جو بھابھی ہے، جس نے بڑا ہی عجیب رول ادا کیا ہے، وہ اپنی بہن کو بلواتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم شمشیر کو کسی طرح اپنے جال میں پھنساؤ اور اس سے شادی کرو۔ اب شمشیر کی بھابھی کی بہن اپنی بہن سے سوال پوچھتی ہے کہ کیا شمشیر مہک کو بھول جائے گا؟ تو اس کی بہن کہتی ہے بے وقوف، تم جاؤ تو صحیح، مہک اس کا کل تھی اور تم اس کا آج ہو، جاؤ اور جا کر اسے سنبھالو، کیونکہ وہ بڑی مکار خاتون ہوتی ہیں۔ تو اب جب وہ شمشیر کے پاس جاتی ہے تو وہ بہلانے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ نہیں بہلتا، وہ اداس بیٹھا ہوتا ہے، مہک کی تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اس سے بات کرنے کی جب کوشش کرتی ہے تو شمشیر ایک دم اسے غصے میں آ جاتا ہے اور اسے ڈانٹتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے اور کہتا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری زندگی میں مہک کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، وہی میری پہلی اور آخری محبت تھی اور میں اسی سے محبت کرتا رہوں گا۔ اب جو مہک کا کزن ہوتا ہے، جو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، وہ چوری چھپے شمشیر کے گھر جاتا ہے اور گھر جا کر شمشیر کے جب کمرے میں جا کر دیکھتا ہے تو شمشیر اداس بیٹھا مہک کی یادوں میں اس کی تصویروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور شمشیر کو وہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتا اور وہ اسے گولی مار دیتا ہے۔ جب وہ اسے شوٹ کرتا ہے تو اسی اثناء میں شمشیر کا باپ، اس کا بھائی اور والدہ بڑے پریشان اپنے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب وہ گولی کی آواز سنتے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگتے ہیں اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی قسط میں، اگلی ایپیسوڈ میں شمشیر بچتا ہے یا پھر شمشیر مر جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگلی ایپیسوڈ میں شمشیر بچ جائے گا، وہ نہیں مرے گا۔ دیکھیے آئندہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارا چینل اور سبسکرائب کریے آل از ون۔ السلام علیکم۔